ہم اس پر غور کریں گے۔ نا امیدی میں امید، اور نا امیدی کا جو مطلب ہے وہ ہے مایوسی، ناکامی، پست ہمتی، امید نہ رہنے کی حالت یا کیفیت، اسے ہم کہتے ہیں کہ نا امیدی۔ اور نا امیدی جو ہے یہ موت ہے، اور امید جو ہے یہ زندگی ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور بے شمار اگر ہم آرٹیکل پڑھتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نا امیدی ہے کیا، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر بے شمار ایسے کرائسس ہماری زندگی میں آتے ہیں، ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امیدی کا مطلب کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اب شاید کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بے شمار لوگ جب نا امید ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی امید نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ اور بے شمار لوگ جو ہے جب نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں کھو جاتے ہیں، ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے، ان کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار ایسے لوگ جو نا امیدی کی حالت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو نشے کی حالت میں لے جاتے ہیں، ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، اسموکنگ کا استعمال کرتے ہیں، شراب نوشی کا استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ نا امیدی کی حالت میں وہ ایسا جو ہے وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن آج جو خدا کے لوگ ہیں ان کے پاس ایک امید ہے، وہ زندہ امید جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ لوگوں کے پاس شاید وہ نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک امید ہے، اور یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جب وہ ساتھ ہے تو اس کا مطلب ایک امید ہمارے اندر ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے، نا امید ہو جاتے ہیں، تو پھر امید کی ایک کرن ہمیں نظر آتی ہے، امید کی کرن، اسی کے سہارے پر اب جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں، اسی کے سہارے پر ہم سانس لیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں دلیر بننا ہے، ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ہماری امید جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، جس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہماری امید زندہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایک تسلی ملتی کہ خدا ہماری زندگی میں جب کچھ بڑا کام جو ہے وہ کرے گا۔ ہمیں دنیا کی طرح جو ہے نا امید نہیں ہونا۔ نا امید جو ہوتے ہیں وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، اور نا امیدی جو ہے ایک موت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب نا امید ہو جاتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پھانسی دے دیتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات ہمیں نیوز کے اندر، سوشل میڈیا پر، نیوز پیپر کے اندر ملتے ہیں کہ فلاں شخص نے، فلاں جو ہے وہ نوجوان اس نے خودکشی کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ ٹرینوں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں، پانی کے اندر کود کر یا ندی، تالابوں اور دریاؤں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے زندہ رہنے کی۔ ہمارے پاس ایک امید ہے، اور وہ امید ہے جس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آئیے آج ہمیں نا امید نہیں ہونا، بلکہ اس امید کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لینا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے، 4واں باب، ہم اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، ہم ہر طرف سے مصیبت اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں
لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر مقدس پالوس جو ہے کرنتھس کی کلیسیا یہ خط لکھتے ہیں اور لکھا ہے ہم ہر طرح سے مصیبت اٹھاتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر تو کوئی نہ کوئی جب مصیبت آ جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے پریشانی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، آپ کے جو ہے وہ سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی جو ہے ہمیں ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اچھے بھلے جا رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے جو ہے آزمائشیں، کرائسس ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھے ہم ہر طرح سے مصیبت اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے۔ خدا کے لوگ وہ نا امید نہیں ہوتے، نا امیدی کو وہ دور کرتے ہیں۔ نا امید شخص جو ہوتا ہے اس کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا، اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ آج کیونکہ ہمارا ایمان اس کے زندہ کلام پر ہے اور کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، کلام ہمیں ایک تسلی دیتا ہے، اور لکھا ستائے تو جاتے مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کیوں نا امیدی سے ڈر رہے ہیں؟ یہ ڈر، یہ خوف جو ہمارے اندر بیٹھ گیا ہے، اس کو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا پر ہمارا مکمل بھروسہ ہوتا ہے، ہم دلیری کے ساتھ جو ہے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے ہماری زندگی میں ایک ایسی امید، نا امیدی کو خدا امید میں بدل دیتا ہے۔ بعض کا جب آپ ہاسپٹل میں جب کوئی ہمارا جو ہے عزیز ایڈمٹ ہوتا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ اب امید ختم ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نا امیدی میں چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں ایک تسلی دیتا ہے، اطمینان جو ہے دیتا ہے، امید کی کرن جو ایک دم سے پھوٹ نکلتی ہے، خدا جو وہ سانسوں کو بھی بحال کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسے کٹن حالات میں چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید اب یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، یہ نا امیدی ہے۔ امید جب ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس سے نکلنا آسان ہے، ہم نکل آئیں گے، خدا نکالے گا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ نا امید رہے اور خدا سے ہمیشہ جو ہے وہ دور رہے۔ اس لیے آج کے جو نوجوان ہیں، بہت ساری ہماری جو نیو جنریشن ہے، اسی وجہ سے وہ ہلاکت کا شکار ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ نا امیدی کی حالت میں وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، اپنی زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ نا امید ہو چکے ہیں، ان کے پاس اب کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن میں آج کی جنریشن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں امید رکھنا ہے، کیونکہ جب امید رکھتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں ایسے بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، اور آخری سانس پر بھی خدا ہماری سانسوں کو بحال کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم پر امید ہے، ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد اپنے خدا پر ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں گے ہم، زبور کی کتاب ہے، زبور 42 نکالیے میرے ساتھ، اور اس کی جو 11ویں آیت کو جو ہے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ زبور 42 اور اس کی 11ویں آیت۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ آمین۔ یہاں پر یہ زبور 42 جو ہے یہ بنی کورہ کا مزمور ہے، اور یہاں پر بنی کورہ نے اس مزمور کو لکھا، اور لکھا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے۔ اور یہ جو بے چینی جو ہے یہی ہمیں کھائی جاتی ہے۔ اب جب ہم بے چین ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹینشن کے اندر چلے جاتے ہیں،
کیونکہ یہ بے چینی دن بدن جو ہے ہمیں ڈپریشن کا شکار کر رہی ہے. ہم اندر سے اندر کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. حالات کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں امید نظر نہیں آ رہی. آج اگر دکھ ہے تو کل سکھ ضرور خدا ہماری زندگی میں جو وہ لے کر آئے گا. آج اگر ہم آنسو بہا رہے تو کل ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہوگا. اور بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے, تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے. خدا سے امید رکھ. کس سے امید رکھ؟ خدا سے امید رکھ, کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں نا, ہمارے چہرے پر رونق آ جاتی ہے, ہم بڑے شادمان ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم بے چین ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, ہمارے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, بے رونق سا ہو جاتا ہے. لیکن حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, ہمیں اس ڈپریشن سے نکلنا ہے, اور اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہمیں اس کی حضوری میں آنا ہے. ہمیں خدا سے جو ہے دعا کرنی ہے. اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے اے میری جان تو کیوں بے چین ہے, خدا سے امید رکھ, کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے. اور میں پھر اس کی کیا کروں گا؟ ستائش کروں گا. خدا پھر سے اٹھا کھڑا کرے گا, خدا پھر سے بحال کر دے گا. وہ ہمیں عقابوں کی مانند بنا دے گا, عقابوں کی مانند ہمیں زور بخشے گا. دشمن چاہے جتنی مرضی کوشش کرے, آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے, ترقی کرتے جائیں گے, مشکلات بھی بڑھتی جائیں گی. بعض کا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, ترقی کر رہے ہیں, خوشحالی کی طرف, روحانیت کی طرف آگے جا رہے ہیں, کلام میں آگے بڑھیں, مشکلات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. دشمن آپ کے پیچھے, وہ کبھی نہیں چاہے گا, وہ آپ کو سچائی سے روکے گا, وہ آپ کو برکت کو روکنے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کی ترقی کو روکنے کی کوشش کرے گا. بے شمار آزمائشیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی, کرائسس آ جائیں گے, ہم بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے. بے چین جب ہو گے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. ڈپریشن کا شکار جب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بی پی بڑھ جائے گا. بی پی بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ہمارے جسم پر اٹیک ہو جائے گا. اب خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری گانٹ چھانٹ کرتا ہے. اور یہاں پر کلام مقدس میں ہم نے اس حوالے کو پڑھا ہے, کیا ہے؟ اے میری جان تو کیوں بے چین ہے, خدا سے امید رکھ, کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق وہ میرا خدا ہے. خدا چاہتا ہے ہمارے چہرے کی رونق بحال رہے. خدا چاہتا ہے, دشمن نہیں چاہتا. لیکن ہم نے, کیونکہ ہم حالت جنگ کے اندر ہیں, ہم نے ان حالات کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے, اور وہ زور جو ہے ہمیں ہمارا خدا دیتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, یہ نہ زور سے نہ طاقت سے. کیسے ہو جائے گا؟ میرے روح سے ہو جائے گا. یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا. آج بڑے بڑے پہاڑ ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں, کرائسس کے پہاڑ, بیماریوں کے پہاڑ, تنگ دستی کے پہاڑ, مشکلات کے پہاڑ, یہ سب چکنا چور ہو جائیں گے جب ہم خدا کو آگے رکھتے ہیں, خدا کو اپنی امید بنا لیتے ہیں. انسان کو امید نہیں, انسان پر بھروسہ نہیں, انسان پر توکل نہیں, بلکہ اپنے خدا پر. تو پھر ہم جب پر امید ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ عارضی طور پر دکھ ہے, چلا جائے گا. یہ عارضی طور پر کرائسس کے اندر ہے, پرابلم کے اندر ہے, یہ نکل جائیں گے. آج بیماری آئی ہے, کل ہم تندرست ہو جائیں گے. لیکن جب ہم پر امید رہتے ہیں, لیکن جب ہم امید چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم دن بدن پھر جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اپنی جب ول پاور چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. جب تک خدا کا زور ہمارے ساتھ, ہم زور سے مانگتے تھے خدا مجھے لڑنے کی ہمت دے. بائبل مقدس میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا. تو جب آپ نے مقابلہ نہیں کرنا تو کیسے بھاگے گا؟ ہم نے ہر چیز کا مقابلہ کرنا ہے, بیماریوں کا, حالات کا, تنگ دستی کا, مشکلات کا, اور خدا پر امید جو ہے وہ رکھنی ہے.
ایک اور حوالہ دیکھیے زبور 147 میرے ساتھ نکالیے. زبور 147 یہاں پر ہم دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں اس کی جو ہے زبور 147 اور اس کی 11ویں آیت کو جو ہے پڑھ دیجئے. خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں. آمین. یہاں پر کیا خداوند کس سے خوش ہے؟ جو اس سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. اور ان سے بھی خدا خوش ہے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، جو پر امید ہیں. خدا ہم سے خوش ہے. خدا ہمارے حالات کو دیکھتا ہے. خدا ہماری ساری سچویشن سے واقف ہے، کیونکہ ہم اس روئے زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. اور یہاں پر اس زمین کے اوپر حاکم کون ہے؟ کس کا کنٹرول ہے؟ ابلیس کا کنٹرول. وہ جہان کا خدا ہے. ہم اس دنیا میں رہ کر جو ہے ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. پھر خدا ہمیں فاتح بناتا ہے اور فتح مند بن جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر کلام مقدس میں ہم نے اس حوالے کو پڑھا ہے، اور یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں زبور 147 اور اس کی 11ویں آیت، خداوند ان سے خوش ہے جو اسے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں. جو امیدوار ہوتا ہے نا، وہ جیتنے کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے جیتنا. اکثر جب الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ امیدوار، وہاں لکھا تھا امیدوار، یعنی کہ وہ بڑی امید کے ساتھ الیکشن پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ میں اس الیکشن کو جو ہے وہ جیتوں. امیدوار، اس نے امید رکھی ہوتی ہے، لوگوں سے ہیلپ لے رہا ہوتا ہے. ہم جب خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم جو ہے امیدوار ہوتے ہیں. خدا پر ہماری آس ہوتی ہے، اور جب ہماری آس خدا پر ہے تو پھر خدا جو ہے ہمیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. اور اکثر ہم زبور گاتے ہیں، میری آس ہے تیرے اتے اے یہوہ پاک خدا، کدی نہ ہون دے شرمندہ، پر سچائی نہ چھڑا. کیونکہ ہماری آس، ہماری امید اپنے خدا پر ہے. زندگی میں کبھی کرائسس آ جائے تو نا امید نہیں ہونا. نا امیدی جو ہے یہ موت ہے، اور امید یہ زندگی ہے. ہمیں زندگی کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. اب کلام مقدس میں جب استثنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے 30ویں باب میں، تو وہاں پر خدا نے بنی اسرائیل قوم سے فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو تیرے آگے رکھ دیا، بس تو زندگی کا انتخاب کر. آج بھی انسان کے آگے دو چیزیں ہیں، زندگی بھی اور موت بھی ہے. نا امیدی موت ہے اور امید جو ہے وہ زندگی ہے. ہمیں زندگی کی طرف جو ہے بڑھنا ہے، ہمیں ہمیشہ امیدوار رہنا. جب تک میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک اوپر سے آرڈر نہ آئے ابلیس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. وہ کوشش کرے گا، لیکن اگر خدا کا آرڈر ہے تو پھر ہم اکثر دعائیں پانی میں پڑھتے ہیں نا کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہم خدا کی مرضی کو آگے رکھتے ہیں. تو اگر خدا کی مرضی ہے تو پھر ہمیں اس کو آمین کہنا ہے. خدا کے آرڈر کے بغیر جو ہے ابلیس کچھ بھی نہیں کر سکتا. خدا کے آرڈر کے بغیر ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں گزار سکتا، کیونکہ ہماری امید اپنے خدا پر ہے اور ہم اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، کیونکہ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اپنے خدا پر ہے. اس لیے آخری سانس تک جب ہم جنگ لڑتے رہیں گے تو پھر فتح ہماری ہوگی. اور یہی خدا چاہتا ہے. خدا کے اگر بیٹی اور بیٹے آپ نے بننا ہے، ایماندار راست بات بننا ہے، تو پھر آپ حالت جنگ کے اندر حالات کا مقابلہ کریں. نا امید نہیں ہونا، شکست خوردہ نہیں ہونا، بیٹھ نہیں جانا کہ نہیں اب تو شاید پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. آخری سانس تک آپ نے لڑنا ہے. خدا فتح بخشتا ہے. خدا پھر آخری سانس کو بھی بحال کرتا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آخری سانس لے رہے ہوتے ہیں، خدا ان کی سانسوں کو بحال کر دیتا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہ دے گا،
बल्कि इसके साथ साथ निकलने की खुदा नाम भी बता देगा। तो इसलिए हमने उसकी शफकत के उम्मीदवार रहना, ताकि खुदा की बरकत, खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में हमेशा जो है वो ठहरा रहे। और आज जब हम हिम्मत हार जाएंगे तो फिर शैतान बड़ा खुश होगा, क्योंकि जब खुदा हमारे साथ है तो हम कहते हैं कौन हमारा मुखालिफ है। नाउमीदी एक डर है, नाउमीदी एक खौफ है, हमें इससे निकलना है और खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना है। तब हम जो है फाते होंगे, खुदा हमें फतह बख्शेगा। और ये जो चंद रोज़ा दुख है, ये मुश्किलात हैं, ये हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे। लेकिन अगर हम रोना ही रोते रहेंगे, निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुदा की हुजूरी हमारे लिए बेहतरीन इंतखाब है, दुआ हमारे पास बेहतरीन हथियार है, कलाम हमारे पास एक मौसर हथियार है, जिसके वसीला से हम जंग लड़ सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं ना, तो इब्लीस की सबसे बड़ी चाल में दुआ से रोकते हैं, कलाम से। दो चीज़ों से उसको बड़ा डर है, खौफ है, और इन्हीं दो चीज़ों से हम जो है जंग जीत सकते हैं, इन्हीं दो चीज़ों से हम जो है फतह पा सकते हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा उनसे खुश है जो उसकी शफकत के उम्मीदवार है। आइए उसकी शफकत के उम्मीदवार बन जाए, और फिर इस मैदान के अंदर, इस हालत जंग के अंदर जो है हमने फतह पानी है, हमने जीतना है, ताकि बुरी शर्मिंदा हो और खुदा का नाम कसरत के साथ जो है वो जलाल पाए। आइए अपने सरों को